8 طرح کے دل جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ آپ کا دل ان میں سے کون سا ہے؟ کمنٹ باکس میں لازماً بتائیے گا۔ اگر آپ کو اس طرح کی اسلامک ویڈیوز پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیں ان دلوں کا تذکرہ سنیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہم بھی ان دلوں کا تذکرہ قرآن کی زبانی سنتے ہیں اور پھر سوچیں کہ میں اس وقت کون سے دل کا مالک ہوں، میرا دل کیسا ہے۔ نمبر 1، سلامتی والا دل۔ وہ دل جس میں شرک نہیں، کفر سے سلامت، بدعت سے سلامت، ذلت والے کاموں سے سلامت، اللہ کی یاد، اخلاص، آخرت کی فکر۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو قلب سلیم ہو۔ قیامت کو نہ اولاد کام آئے گی، نہ قیامت کو مال کام آئے گا۔ تیسرا دل جو اللہ کو پسند ہے، قلب مثبت اخبات والا دل۔ قلب مثبت اخواق کا مطلب ہوتا ہے بھرپور توجہ۔ اٹھا ہے تو اللہ اکبر، بیٹھا ہے تو الحمدللہ، کھانا کھایا ہے تو الحمدللہ، چلتے پھرتے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اس کی زبان کی عادت بن گئی ہے۔ وہ اللہ کا ذکر کرنے کے بغیر اس کو چین نہیں آتا۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، یہ قلبی کفایت بنانے کے لیے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی کو دوبارہ سے ری شیڈول کرنا ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے کا شیڈول بنانا ہوگا۔ اس وقت میں نے اٹھنا ہے، اس وقت میں نے پڑھنا ہے۔ میرے 20 یار آ جائیں میرے دروازے پر، میں اپنے یاروں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں کہ جب تک میں اپنی نماز نہ پڑھ لوں۔ میرے 25 پارٹنر آ جائیں میرے دروازے پر، میں پرواہ نہیں کرتا۔ ان کے ساتھ چلنے سے میری نمازیں چلی جاتی ہیں، میرا قرآن چھوٹ جاتا ہے۔ دین میرا مہم ہے، میری زندگی ہے تو عبادت ہے۔ میں کسی مال کو کچھ نہیں سمجھتا۔ انسان کی ایسی سوچ ختم ہو گئی ہے۔ بھرپور توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس دل میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ آپ اس دل کو کھول کے دیکھیں، ہزاروں ایسی چیزیں نکلے گی جو آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ آپ کا دل بالکل چھوٹا سا ہے، اس کو اللہ کی محبت سے بھرو، قرآن کی محبت سے بھرو، اللہ کے محبوب کی محبت سے بھرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں چیزیں رکھنے کے باوجود بھی دل چین نہیں پاتا۔ کوئی گلیوں میں دھکے کھا رہا ہے، کوئی بازاروں میں دھکے کھا رہا ہے، اور جھوٹے دل بنا کر ایک دوسرے کو گفٹ دیے جا رہے ہیں، پھر بھی لوگوں کو چین نہیں ملتا۔ چوتھا دل جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، ایسا دل جس میں اللہ کا خوف ہو۔ وہ کانپتے ہی رہتا ہے، جب بھی دیکھو وہ رو رہا ہے، جب بھی دیکھو پریشان ہے۔ کس بات پہ پریشان ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں۔ کچھ لوگ کانپتے پھرتے ہیں، ان کو خوف کیا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، کس منہ سے جائیں گے، کس طرح پیش ہوں گے اللہ کے سامنے، میں نے کیا کیا ہے اپنی زندگی میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ لوگ چور ہوں گے یا شرابی ہوں گے یا زانی ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے کہا، عائشہ نہیں، یہ تہجد گزاروں کی بات ہو رہی ہے اور صدقہ زکوٰۃ دینے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ لوگ روتے اس بات پر ہیں کہ نہ جانے یہ نذرانہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا بھی یا نہیں۔ ان کا یہ خوف کیسا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر لیکن زمین پر بیٹھے روئے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اے کاش میں ایک دھاگا ہوتا، میرا کل کو حساب نہ ہوتا۔ اے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں کل قیامت کو حساب کیسے دوں گا؟ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جیسی پاک دامن اللہ نے دوبارہ پیدا نہ کی، ہاتھ میں درخت کا پتا ہے۔ کسی نے پوچھا، مومنوں کی ماں کیوں روئے جا رہی ہیں؟ کہتی ہیں، اے کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی، مجھے کوئی جانور کھا لیتا، کل قیامت کے دن میں حساب کیسے دوں گی؟ اس طرح کا دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور ہمارا دل کیسا ہے کہ معمولی سی عبادت کر لی یا کچھ نماز پڑھ لی تو اللہ پر احسان جتلانے لگ جاتے ہیں۔ میں نماز 4 پڑھتا ہوں، نہیں میں تو 3 نمازیں پڑھتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، چاہے آپ 4 پڑھو یا 3 پڑھو، فائدہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ 5 نمازیں نہیں پڑھو گے۔
ایک نماز چھوڑنے پر 6,500 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ 5واں دل جو اللہ کو پسند ہے، متقی دل۔ متقی دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی نشانیوں کی قدر ہوتی ہے، اللہ کی نشانیوں کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کی شاعروں کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے۔ یہ اس کے دل کے متقی ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کے شاعر کون سے ہیں؟ بیت اللہ، مسجد نبی، بیت المقدس، تمام دنیا کی مساجد، اہل و علم، اہل قرآن، علماء اللہ کی نشانیاں ہیں۔ 6واں دل جو اللہ کو بہت پسند ہے، قلب مہدی، ہدایت یافتہ دل۔ ہدایت یافتہ دل کون سا ہے؟ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے والا، جو میرے رب نے فیصلہ کیا ٹھیک کیا، مجھے وقتی طور پر سمجھ نہیں آتا، لیکن جو فیصلہ کیا ٹھیک کیا، اور جو رب کے فیصلے ہیں اس سے پیارے فیصلے ہو ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے دل اطمینان میں آ جا، ہدایت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو ایسی ہدایت دیتا ہے کہ اس اطمینان کی وجہ سے ہر چیز کو جانتا ہے، پھر اس کا دل ایمان میں آ جاتا ہے اور اللہ کی محبت سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ 7واں دل جو اللہ کو پسند ہے، قلب مطمئن، اطمینان والا دل۔ اطمینان والا دل کون سا ہے؟ جس کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے توحید سے، قرآن سے، ذکر سے، عبادت سے، کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے، خیر خواہی سے، ہمدردی سے، ہر وقت نیکی کے لیے سوچتے رہنے سے۔ اس کی قلبی کیفیت یہ ہے کہ اس کو کھانے سے چین نہیں آتا، اس کو چین موسیقی سننے سے نہیں آتا۔ وہ کانوں کی توہین سمجھتا ہے کہ میرے اتنے پیارے کان جس میں قرآن جاتا ہے وہاں موسیقی جائے۔ مومنوں کے دل کو تو سکون اور چین ملتا ہے تو صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اگر آپ کا بھی اس طرح کا دل ہے تو ہر وقت بس اللہ کا ذکر کریں۔ 8واں دل اور پسندیدہ دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے قلب حی۔ قلب حی کا مطلب ہے زندہ دل۔ زندہ دل وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، جو قرآن اور حدیث کو غور سے سنتا ہے، پھر دل میں جگہ دیتا ہے اور اپنے اندر بسا لیتا ہے، اور جو احکامات سنتا ہے اس پر عمل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مردہ دل، جو لوگ دین کی محفل میں بیٹھتے ہیں لیکن محفل میں بیٹھے بیٹھے دنیاوی کاموں کے بارے میں سوچتے ہیں اور لوگوں سے مطلب کے لیے ملتے ہیں اور دین کا دکھاوا کرتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں مردہ دل۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کبھی کبھی منافق بھی آپ کی مجلس میں آ جایا کرتے تھے، اور جب وہ بیٹھتے تھے تو دنیاوی سوچتے تھے، اور جب اللہ کے نبی کی محفل مکمل ہو جاتی تھی، مجلس مکمل ہو جاتی تھی، تو لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ محمد کیا کہہ رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے۔ یہ ہوتے ہیں مردہ دل۔ قرآن و حدیث کو غور سے سننا اور سمجھنا اور دل میں جگہ دینا، یہ زندہ دلوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 8 دلوں کی کیفیت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بہن بھائیوں کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگ اب اپنے دلوں کا جائزہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا دل کون سی کیٹیگری کا ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔